ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ہاروت اور ماروت کا جادو کس طرح تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات کو بہت ہیں اور لکھنے والے بہت کچھ لکھا کرتے ہیں، لیکن ان قصوں میں حقیقت کو تلاش کرنا سمندر میں موتیوں کو نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت اور ماروت کو بنیادی طور پر متعلقہ دو روایات ہیں، ایک وہ جو قرآن اور حدیث تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسرا وہ جو روایتوں تورات اور انجیل اسرائیلی روایتوں میں بھی موجود ہے، جبکہ اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مؤرخین نے اس کی تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ان دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو پیش کریں گے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان پردوں کو ہٹا لیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے جبکہ بنی آدم گناہوں میں اتنا مبتلا ہے، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان کو غصے اور شہوت دی گئی ہے، میں اگر یہ چیز تمہیں دے دی جائے تو تم بھی اسی گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آ گئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس مقدمہ لے کر آئی اور کہا، اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن کے گرویدہ ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا، میں تمہاری یہ خواہش تب پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو گے، شراب پیو گے یا میرے خاوند کو قتل کرو گے۔ ہاروت اور ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ عورت نے ان سے آسمان چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان کی طرف جاتے، اور عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی اور اللہ کے حکم سے اس عورت کو ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلانے لگی۔ آج اس سیارے کو وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت اسم اعظم بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا ان کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت تک یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فرخ الدین جیسے مفسرین نے اس افسانے اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیا۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مسترد مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور چائے بابل میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل زمین پر تہذیب اور تہمن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کرتے، یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے اور اس لیے علم نجومی اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت گدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر اور سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس علم کے ذریعے معاشرے میں فساد پھیلاتے اور یہ طلسمی جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے اور ان کی تاریخ کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر نظر آتے تھے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ شہر کے باشندہ ہوتے ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکی عمل سے روکا اور اس سحر جادو کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا
تاکہ اس فتنے اور فتنے انگیز اعمال کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کرتا تھا، لہذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات تھے۔ دراصل جادو اور ففلی کا اعمال تھا۔ بنی اسرائیل ان کی پیروی کیا کرتے تھے اور ان کتابوں کو پڑھنا لہذا دوبارہ یہ شرک انگیز علم اس قوم میں سرحد کر گئی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائی گئی الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے اتارے گئے تھے اور کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا عالم بابل میں عام ہو گیا تو ان کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور ان کے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگروں کے شر اور فساد سے محفوظ رہیں۔ یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو لوگوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھیں، جبکہ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر علا کے قریب ایک کنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے، یہ اس کنویں کو ہی چائے بابل قرار دیتی ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو کچھ معلومات ملی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور ہمیں